السلام علیکم دوستو، جب اللہ بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ یہ 5 نشانیاں کسی میں دیکھیں تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ اگر آپ اپنے محلے میں یا کسی بھی مرد یا عورت یا کسی میں بھی یہ نشانیاں دیکھتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ناراض ہے۔ اگر یہ نشانیاں آپ میں بھی ہیں تو آپ بھی ساودھان ہو جائیے، ہوشیار ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے۔ آپ کو چاہیے، اگر آپ ان 5 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی اپنے اندر دیکھتے ہیں تو آپ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ آپ سے ناراض نہ رہے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ تو دوستو، وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ اس ویڈیو میں بنے رہیے کہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں جن کی وجہ سے، جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جس شخص کو آپ دیکھیں کہ اس کے والدین، اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہے۔ جس شخص کے والدین اس سے راضی نہ ہوں، ناراض رہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی کبھی بھی اس سے راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی والدین اپنے بچوں سے ناراض ایسے نہیں ہوتے۔ وہ ناراض تبھی ہوتے ہیں جب بچے بہت زیادہ نافرمان ہوتے ہیں، ان کی نافرمانیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اپنے والدین کو بہت زیادہ ستاتے ہیں، ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ان پر سختیاں برتتے ہیں، ان کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کو رسوا کرتے ہیں اور طرح طرح کی ذلتیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، تبھی والدین ناراض ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، سب سے پہلا وہ شخص، یعنی جس شخص میں آپ دیکھیں، کسی بھی شخص کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے ناراض ہے۔ یاد رکھیں، اور اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں، کسی بھی وجہ سے ناراض ہیں، تو آپ ان سے معافی مانگیں، کیونکہ جب تک وہ معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ جب آپ کے والدین آپ سے راضی ہوں گے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا، جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھلے گا۔ اگر آپ کے والدین ناراض رہے تو یاد رکھیں، جنت کا دروازہ کھلنا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں۔ اب دوسری نشانی یہ ہے کہ جس شخص کو آپ دیکھیں کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نا تو بندے سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ اس کو نماز کی توفیق نہیں مل رہی ہے، وہ نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، نماز پڑھنے کا اس کو موقع ہی نہیں مل رہا ہے، نہ مسجد میں جا ہی نہیں پا رہا، تو یاد رکھیے، سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ اب اس کے بعد میں بھلے وہ کتنا ہی خوش کیوں نہ ہو، اس کے پاس کتنا ہی مال و دولت کیوں نہ ہو، کتنی ہی اس کے گھر میں برکتیں کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کو سجدوں کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے نا، اس سے سب سے پہلے سجدوں کی توفیق چھینتا ہے۔ یہ مت سوچے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو رزق چھین لیتا ہے یا مال و دولت اس کو نہیں دیتا ہے یا اس کی خوشیاں چھین لیتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے سجدوں کی توفیق چھینتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا فرعون، اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی، نمرود، اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی، ابو جہل، اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی، وہ نافرمان تھے، اس کے باوجود ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی۔ آپ دیکھیں گے کافروں کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ ناراض ہے۔ جب اللہ ناراض ہے تو آپ دنیا تو بنا سکتے ہیں لیکن آخرت آپ کی برباد ہو۔ اس لیے جب بھی دیکھیں کہ اگر آپ کو نماز کی توفیق نہیں مل رہی ہے، آپ کے پاس مال و دولت کتنا بھی آ جائے، آپ کے پاس سے اگر نماز کی توفیق جا چکی ہے، اب سجدے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، تو آپ اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ آپ کی توبہ قبول کرے گا۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سے ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں کہ ہم نماز کی توفیق نہیں مل پا رہی ہے تو ہمیں چاہیے اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہم سے کون سی ایسی خطا ہوگی جس کی وجہ سے تو ہمیں اپنے در پر نہیں بلا رہا ہے۔ تب اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ معاف فرمائے گا۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ گناہوں کی طرف ملوث ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ گناہوں میں وہ بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مولا علی کا فرمان ہے، مولا علی کا بھی فرمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ نیکی کی مثال ایسی ہے جس طرح جیسے کوئی انسان پہاڑی پر چڑھے، پہاڑی پر چڑھتے ہیں جب نا ہم لوگ، کسی پہاڑ وغیرہ پر اگر ہم کو چلنا پڑے تو پہلے قدم سے دوسرا قدم اور زیادہ مشکل ہوتا ہے، یعنی جتنا زیادہ اوپر چڑھتے جائیں گے چڑھنے میں اور زیادہ مشکل ہوتی جائے گی۔ یہ مثال ہے نیکی کی۔ جب ہم نیکی کریں گے تو مشکلات پیش آتی ہیں، شیطان ہمارے راستے میں دشواریاں کھڑی کرتا ہے کہ ہم نیکیاں نہ کر پائیں، لیکن وہیں برائی کی مثال ایسی ہے پہاڑ سے اترنے جیسی۔
آپ صرف ایک قدم بڑھائیے، دوسرا قدم اپنے آپ آگے بڑھے گا، تیسرا قدم اور جلدی آگے بڑھے گا، چوتھا قدم اور اسپیڈ سے آگے بڑھتا جائے گا۔ تو یاد رکھیں یہ چیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ برائیوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں، برائیاں کرنے پر بہت زیادہ قادر ہو رہے ہیں، برائیاں آپ کرنے میں آسانی سے کر لے رہے ہیں، شراب ہو یا جوا ہو یا کوئی بھی گناہ ہو، کوئی بھی برائیاں اگر آپ کرنے پر بہت آسانی سے کر لے رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، آپ اللہ سے معافی مانگیں۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نا، اس کے چہرے سے اللہ تعالیٰ ایمان کا نور چھین لیتا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کے من میں یہ ڈاؤٹ ہوگا کہ نور صرف گورے لوگوں کے چہرے پر ہوتا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس کے چہرے پر نور ہوتا ہے نا، اس کے چہرے میں ایک الگ ہی چمک ہوتی ہے، بھلے اس کا رنگ کالا کیوں نہ ہو، وہ سانولا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں خوبصورتی رہتی ہے، اس کا ایک نور رہتا ہے۔ لیکن جس کے چہرے پر نور نہیں ہوگا نا، وہ بھلے ہی رنگ کا سفید ہی کیوں نہ ہو، لیکن عجیب سی چہرہ اس کا لگے گا۔ اب دیکھ لیں، بہت سارے انگریز رہتے ہیں، ان کے چہرے ضرور گورے رہتے ہیں، لیکن ان میں کوئی نور نہیں ہوتا ہے۔ اور بہت سارے مسلم، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو رنگ ان کا کالا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خوبصورت لگتے ہیں، چہرے پر ان کا ایمان کا نور ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جس کے چہرے پر نورانیت نہ ہو، جس کے چہرے سے اللہ تعالیٰ جس کے چہرے سے نورانیت، ایمان کا نور ختم ہو جائے، سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ ہمیں توبہ کی توفیق نہ ملنا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ انسان گناہ کر رہا ہے، اس کے بعد بھی وہ توبہ نہیں کر رہا ہے، یعنی اپنے کیے پر شرمندہ نہیں ہے، نادمہ پشیمان نہیں ہے، بلکہ اکڑ کے کہہ رہا ہے کہ ہاں میں یہ گناہ کرتا ہوں، یا کوئی غلط ہے کیا، تو یاد رکھیں یہ چیز بھی یہ نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے۔ اللہ سے آپ معافی مانگیں، اللہ آپ سے ناراض ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ میں یا کہیں کسی میں بھی، آپ کے اپنے میں کسی میں یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں، تو اسے آپ ساودھان کریں، اسے سمجھائیں، اسے نیکی کی تلقین کریں، اس سے کہیں کہ توبہ استغفار پڑھیں، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری سے اپنے کیے کی معافی مانگے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔